بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اربعین کے متعلق گفتگو پیش کریں گے۔ اربعین، جس کا پورا نام اربعین لاتمام الحجۃ علی المخالفین ہے، جولائی 1900 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مخالفین پر اتمام حجت کے لیے 40 اشتہارات لکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا، اور جولائی 1900 میں آپ نے پہلا اشتہار لکھا۔ لیکن 4 اشتہارات جب آپ نے مضامین کی صورت میں شائع فرمائے تو چوتھے اشتہار میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی لکھا کہ میں نے اپنا ارادہ یہ ظاہر کیا تھا کہ اس رسالہ اربعین کے 40 اشتہار جدا جدا شائع کروں، اور میرا خیال تھا کہ میں صرف ایک صفحہ کا اشتہار یا کبھی 1.5 صفحہ یا غائط کار 2 صفحہ کا اشتہار شائع کروں گا، یا کبھی شاید 3 یا 4 صفحہ لکھنے کا اتفاق ہو جائے گا۔ لیکن ایسے اتفاقات پیش آ گئے کہ اس کے برخلاف ظہور میں آیا، اور نمبر 2 اور 3 اور 4 رسالوں کی طرح ہو گئے۔ چنانچہ اس رسالہ کے قریباً 70 صفحہ تک نوبت پہنچ گئی، اور در حقیقت وہ امر پورا ہو چکا جس کا میں نے ارادہ کیا تھا۔ اس لیے میں نے ان رسائل کو صرف 4 نمبر تک ختم کر دیا اور آئندہ شائع نہیں ہوگا۔ تو اربعین کتاب کے حوالے سے دراصل 4 رسالے اس کتاب میں موجود ہیں۔ ان رسالوں میں کون کون سے مضامین بیان ہوئے ہیں، اس کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالو۔ کالو صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ حضور نے اپنی اس کتاب میں قرآن مجید میں جو سورۃ الحاقہ کی آیت ہے لو تقول علینا بعض الاقاویل، اس سے ایک استدلال کیا ہے، اس کی تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سورۃ الحاقہ کی آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کفار کے سامنے، منکرین اسلام کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی ایک دلیل پیش کرتا ہے، اور فرمایا وہی دلیل خدا تعالیٰ نے میری سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میرے وجود پہ چسپاں کی ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو دلیل خدا تعالیٰ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی خاطر لوگوں کے سامنے پیش فرمائے، وہ دلیل کسی جھوٹے وجود میں چسپاں ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ اے لوگو، یہ کلام، یہ قرآن جسے خدا کا رسول پیش کرتا ہے، یہ واقعی رسول سچے کی طرف سے پیش ہوا ہے، اس پر خدا کی طرف سے اترا ہے، اور اس نے اس کلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا یہ کسی شاعر، کسی دھوکہ باز، کسی کاہن، کسی نجومی کا خود تراشیدہ کلام نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے باوجود کہ یہ خدا کا کلام اور ایک معزز پیغام رساں کی زبان سے دنیا کے سامنے پیش ہوا، مگر افسوس کہ اے منکرین، تم بہت کم اس کلام کی حقانیت پہ غور کرتے ہو اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین خدا کی طرف سے اترا ہے، اس کا خود تراشیدہ نہیں ہے۔ آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے لوگو، اگر ہمارا یہ پیارا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اقوال خود بنا کر اپنی طرف سے تراش کر خدا کی جانب منسوب کرتا کہ یہ فکرات، یہ الفاظ خدا نے مجھ پہ اتارے ہیں،
وحی کے طور پر اور یہ دعویٰ جھوٹا ہوتا، افتراء کے نتیجے میں اس بات کا ادعا کیا جاتا، فرمایا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو اس جرم کی وجہ سے ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر اس افتراء کے جرم کی وجہ سے ہم اس کی گردن کی شاہرگ اسے کاٹ دیتے، اس کی زندگی کا اختتام کر دیتے۔ فرمایا فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی بھی اس انسان کو، اس دعوے دار کو ہماری پکڑ سے، ہماری سزا سے بچا نہ سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خدا تعالیٰ اہل عرب کے سامنے، منکرین اور کفار کے سامنے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی خدا تعالیٰ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ دیکھو دعویٰ ہوا، اس دعوے کو خدا کی جانب منسوب کیا گیا، خاص روز دنیا کے سامنے یہ دعویٰ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر یہ دعویٰ برحق نہ ہوتا، اگر یہ افتراء کا کاروبار ہوتا، اس کی بنیاد جعل سازی پہ رکھی جاتی، تو خدا تعالیٰ آپ کو مہلت نہ دیتا اس کاروبار کے لیے، آپ کے دعوے کو فروغ نہ دیتا، آپ کو اپنے دعوے کی اشاعت کے لیے مہلت نہ دیتا۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے دعویٰ فرمایا، 23 سال تک خدا نے آپ کو زندگی دی اس دعوے کی اشاعت کے لیے، دعوے کی تبلیغ کے لیے، اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں دعوی وحی نبوت کے بعد یہ 22-23 سال کا زمانہ، اسے خدا تعالیٰ نے آپ کے دعوے کی سچائی کی دلیل کے طور پہ پیش فرمایا ہے۔ تو جو انسان بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ مجھ پہ خدا کی طرف سے وحی آتی ہے، آپ کی مانند وہ الفاظ خدا کی طرف منسوب کرے، وہ فکرات خدا کی طرف منسوب کرے، لوگوں کو اس وحی پہ ایمان لانے کی دعوت دے، لوگ اسے قبول کر رہے ہوں، اور اگر خدا تعالیٰ اس دعوے کے بعد اسے آپ وحی کا زمانہ عطا فرما دے، کیونکہ وہ زمانہ سچائی کی شناخت کے لیے ایک پیمانہ ہے، تو اسے ہم افتراء پرداز قرار نہیں دے سکتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ حافظ محمد یوسف صاحب اور دیگر بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے نبی، رسول، مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور خدا نے ان کو 23 سال یا اس سے بڑھ کر مہلت دی، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، جس دلیل کو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن پاک کے اندر اپنے سب سے بڑے نبی کی سچائی کے لیے پیش کیا، اس ثبوت کو میرے مخالفین میری مخالفت کی خاطر اعتراضات کر کے اس ثبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر قرآن کریم کی پیش کردہ دلیل درست نہیں تو اس سے تو قرآن کریم کی اپنی سچائی مشتبہ ہوتی ہے۔ تو حضور نے اپنی اس کتاب جس کا ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں، یعنی 40 نمبر 3 جو ہے، اس میں اس مضمون پہ مفصل بحث فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مخالفین کہتے ہیں کہ ہم ایسی مثالیں پیش کریں گے۔ فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کا دعویٰ ایک قرآن کریم پہ ایمان لانے والے انسان اور عالم کی زبان سے زیب نہیں دیتا۔ فرمایا میں حافظ یوسف صاحب کو اور دیگر تمام علماء کو جو میرے مخالف ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایسی مثالیں پیش کریں، ایسے مدعیوں کے وحی نبوت کے دعوے پیش کریں، ان الفاظ کو پیش کریں اور پھر ثبوت دیں۔ اگر یہ ثبوت مہیا کر دیں تو میں انہیں 500 روپیہ انعام دوں گا۔ ان کے نام لکھیں علماء کے، اور فرمایا کہ ان کے علاوہ جو باقی جتنے بھی ہندوستان کے علماء ہیں سارے ہی میرے اس اعلان کے مخاطب ہیں۔ تو یہ دلیل حضور نے پیش فرمائی کہ اسی دلیل کی روشنی میں دیکھیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ وہ ایک پیمانہ ہے۔ اگر میں خدا کی نگاہوں میں راست باز نہ ہوتا تو مجھے خدا تعالیٰ اپنے صادق نبی کی زندگی کے پیمانے پہ پورا اترنے کی توفیق نہ دیتا۔
زندگی موت کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر میں نے افتراء پہ اپنے دعوے کی بنیاد رکھی تو خدا تعالیٰ مجھے ہلاک اور تباہ و برباد کر دیتا۔ تو یہ دلیل حضور نے اس کتاب میں پیش فرمائی ہے۔ کون صاحب ابھی جو آپ نے یہ فرمایا ہے تو اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو دلیل ہے سورۃ الحاقہ کی آیات سے حضور نے کی ہے، بیان فرمائی ہے، یہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، ہم کلی اور عام اصول نہیں اس سے بنا سکتے، بلکہ یہ مراد ہے کہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر افتراء کرتے تو انہیں سزا ملتی۔ تو اس کا حضور نے کیا جواب دیا؟ بات یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں یہ اعتراض بڑا ہی حماقت سے لبریز ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ قرار دیں کہ اس میں صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور یہ ہر مدعی کے لیے جو افتراء پہ اپنے دعوے کی بنیاد رکھ رہا ہو اور من جانب اللہ نہ ہو، مفتری ہو، جعل ساز ہو، اس کے لیے یہ اصول نہیں ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے، تو پھر یہ دلیل قرار پانے کی حقدار نہیں رہتی، کیونکہ ایک منکر اسلام کہہ سکتا ہے کہ دیکھو جس طرح فلاں فلاں کاذب انہوں نے دعویٰ کیا، دن رات اپنی وحی کے فکرات پیش کیے، خود تراش کر، خود بنا کر خدا کی طرف منسوب کیے، اور خدا نے ان کو 23 سال کیا اس سے بڑھ کر مہلت دی، زندگی دی اپنے دعوے کی اشاعت کے لیے، اپنی وحی کی تبلیغ کی خاطر۔ تو جس طرح خدا نے اس قسم کے افتراء پردازوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اسی طرح معاذ اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ افتراء پرداز ہونے کے باوجود خدا نے اتنی مہلت دے دی، اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں جو قرآن کریم نے آپ کی سچائی کے لیے پیش کی۔ تو اگر ہم اس نظریے کو قبول کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفین نے حضور کی طرف سے پیش کردہ اس دلیل کے جواب میں پیش کیا، تو پھر یہ دلیل حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل نہیں ٹھہرتی، پھر ہمیں اس دلیل صداقت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، کیونکہ دلیل وہ ہوتی ہے جو اپنی نوعیت کے ان تمام مقامات پہ چسپاں ہو، ورنہ یہ دلیل کہ فلاں مجرم اگر فلاں شخص یہ جرم کرے تو اس کو یہ سزا ملے گی، باقی سارا جہان یہ جرم کرے اس کو یہ سزا نہیں ملے گی، تو یہ کوئی دلیل نہیں قرار پاتی، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ تو جس دلیل کو خدا نے قرآن پاک کے اندر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے پیش کیا، جب تک ہم اس دلیل کو عمومی کلی قاعدہ کی حیثیت میں قبول نہ کریں کہ جو انسان بھی افتراء پہ اپنے دعوے کی بنیاد رکھے گا اور اپنی وحی و الہام کا جھوٹا دعویٰ دنیا کے سامنے پیش کرے گا، اس کی اشاعت کا کام کرے گا، اگر وہ جھوٹا ہوگا اپنے دعوے میں تو اس کو خدا ہلاک و تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جب تک ہم اسے عام قاعدہ نہ بنائیں اس وقت تک یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل کے طور پہ پیش نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسی بر صغیر ہندوستان میں بڑے بڑے علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی یہی دلیل پیش کرتے رہے۔ حضور نے مثالیں دی کہ مولوی آل حسن صاحب، مولوی رحمۃ اللہ صاحب اپنی کتابوں میں اضالہ خام میں استفسار میں انہوں نے پادری فنڈل کے سامنے یہی دلیل پیش کی، اور وہ جہاں دیدہ پادری فنڈل اسلام کا زبردست مخالف اپنی وسعت معلومات کے باوجود اس دلیل کا جواب نہیں پیش کر سکا۔ ابتدا سے آج تک ہر زمانے کے علماء اسلام مخالفین اسلام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی یہی دلیل پیش کرتے رہے، مگر کسی نے بھی کسی مخالف اسلام نے یہ نہیں کہا کہ صاحب فلاں فلاں زمانے میں فلاں فلاں مفتری تھا، اس کو خدا نے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے برابر مہلت دی ہو دعوے کے بعد۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ صرف یہی بات نہیں، اناجیل کھول کر دیکھیں، تورات کھول کر دیکھیں، وہ بھی اس مضمون سے بھری پڑی ہیں۔ تورات کے انجیل کے حوالے حضور نے پیش فرمائے کہ وہاں پر بھی لکھا ہے کہ جو جھوٹے دعوے کریں گے ان کو خدا تعالیٰ ہلاک کر دے گا، ان کی زندگی کا خاتمہ کر دے گا، وہ نیست و نابود تباہ و برباد کیے جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس چیز کو خدا نے تورات کے اندر بھی بیان فرمایا، انجیل کے اندر بھی بیان فرمایا، اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو سمجھنے کے لیے بطور دلیل کے پیش فرمایا، اور پھر اس وقت تک تمام علماء اسلام کے مخالفین کے سامنے اس آیت کو بطور دلیل صداقت کے پیش کرتے رہے، اور کبھی منکرین اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو صاحب فلاں زمانے میں فلاں فلاں مصری کو خدا نے افتراء کے باوجود وحی الہام کا جھوٹا دعویٰ پیش کرنے کے باوجود خدا نے اتنی لمبی زندگی عطا کی۔
تو حضور فرماتے ہیں کہ اس دلیل کو اگر ہم یہ مانیں کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اگر ہم مانیں کہ یہ دلیل ہے قرآن کریم نے پیش کی، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہوگی کہ کوئی دکاندار یہ کہے کہ دیکھو بھائی مجھ سے سودا لیا کرو، میں ہمیشہ تول درست کرتا ہوں، اچھی چیز دیتا ہوں اور رقم اس کی مناسب وصول کرتا ہوں، اور دلیل کے طور پہ یہ بات پیش کرے کہ دیکھو اگر میں تول میں کمی کروں گا، ردی چیز بیچوں گا، قیمت زیادہ وصول کروں گا، گاہک کو دھوکہ دوں گا، تو مجھ پر فوراً بجلی گرے گی، اس سے تم میری بات پہ اعتبار کرو اور سودا میری دکان سے خریدا کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات دو ہی صورتوں میں قابل قبول ہو سکتی ہے، یا تو دنیا نے یہ دیکھا ہو کہ اس دکاندار نے اس بات سے پہلے بھی فلاں فلاں موقع پر کسی فروخت کرنے والی چیز کو کم تولا یا ردی چیز دی یا گاہک کو دھوکہ دیا یا دام زیادہ وصول کیے، تو اس پہ فوراً بجلی گری اور اس کو ادھموا کر دیا اور یہ جام بلب ہوا، تو پھر تو سننے والے اس کی اس بات پہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ خدا کا یہی سلوک ہے کہ یہ جب بھی اپنے کاروبار میں گڑبڑ کرتا ہے، کوئی جال سازی کرتا ہے، تو خدا اس پہ بجلی گراتا ہے، اس لیے اگر آئندہ بھی اس نے ایسی حرکت کی تو اس پہ خدا بجلی گرائے گا۔ دوسری صورت اس انسان کی بات پہ اعتبار کرنے کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کا ایک عمومی مشاہدہ ہو کہ جو بھی دکاندار دکانداری کے معاملات میں گڑبڑ کرے، بھاؤ زیادہ دے، چیز ردی بیچے، تول میں کمی کرے، گاہک کو دھوکہ دے، تو لوگوں کا مشاہدہ ہو کہ جو دکاندار بھی ایسی حرکت کا ارتکاب کرتا ہے اس پہ بجلی گرتی ہے، تو پھر وہ اس کی بات پہ اعتبار کریں۔ تیسری کوئی صورت نہیں ہے اس دکاندار کی بات پہ اعتبار کرنے کی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس عقلی مثال پہ غور کریں کہ اگر قرآن کریم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی سچائی کے لیے اس آیت کو بطور دلیل کے پیش فرماتا ہے، تو اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ نعوذ باللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کرنے سے پہلے کئی مرتبہ دنیا نے آپ کے وجود میں اس بات کو مشاہدہ کیا ہو کہ معاذ اللہ آپ نے کوئی افتراء کے طور پہ فقرہ وحی کا لوگوں کو سنایا ہو اور خدا نے آپ پہ قہری تجلی نازل فرمائی ہو، اور لوگوں نے بارہا مشاہدہ کیا ہو کہ یہ مدعی نبوت جب بھی کوئی افتراء کا کام کرتا ہے وحی میں، تو اس پہ ساتھ خدا کا قہری سلوک ہوتا ہے، تو لوگ آپ کی زبان پہ اعتبار کر سکتے ہیں اور اس دلیل کو قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ایسی ہے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، اور یہ ایک کفر کی بات ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ نے اس آیت کو بطور دلیل کے پیش کرنے سے پہلے کئی مرتبہ نعوذ باللہ افتراء کا کام کیا ہو اور آپ خدا کے قہر تجلی کا شکار ہوئے ہو۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، اور وہی درست ہے، کہ ہم اسے ایک عام قاعدہ کے طور پہ مانیں کہ جب سے دنیا بنی اس وقت سے دنیا کا یہی مشاہدہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان وحی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، افتراء پردازی کا کاروبار کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اس کو اور اس کے تمام کاروبار کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی شکل نہیں ہے آپ کی طرف سے آپ کی سچائی کے لیے اس آیت کو بطور دلیل کے تسلیم کرنے کی۔ تو فرمایا کہ یہی بات ہے دراصل کہ اس آیت میں ایک عمومی اصول بیان کیا گیا، اور قرآن کریم کی آیات بھی بتاتی ہیں جن میں افتراء کرنے والے کی سزا کا ذکر ہے۔ فرمایا قد خاب من افترا، جس نے افتراء کیا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ فرمایا سب سے بڑھ کر ظالم وہ ہے جس نے اللہ پہ جھوٹا افتراء کیا یا سچے مدعی نبوت کی آیات کی تکذیب کی۔ تو اس قسم کی آیات بھی بتاتی ہیں کہ اس آیت میں جو اصول پیش کیا گیا وہ عمومی اصول ہے، جو بھی افتراء کرے گا اس کے ساتھ خدا کا یہی سلوک ہوگا۔ تو اسی اصول کو حضور فرماتے ہیں کہ خدا نے میری صداقت کے لیے میرے وجود پہ چسپاں کیا۔ فرمایا کہ دیکھو اس وقت سن 1900 میں میرے وحی و الہام کے دور پہ تقریباً 30 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، تو اگر میں برحق نہ ہوتا خدا کی نگاہوں میں
تو مجھے بھی خدا تعالیٰ مسلمہ کذاب اور اسود انسی اور دیگر کتابوں کی مانند ہلاک اور تباہ و برباد کر دے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ کون صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مخالف علماء کو کیا تجویز پیش فرمائی؟ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان تمام مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کے سامنے ایک بڑی ہی خوبصورت تجویز پیش فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو، گالیاں دینا، بد زبانی کرنا، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کو چھوڑو، اور اگر تم نہیں بعد آتے تو پھر تم میرے خلاف بد دعا کرو۔ اور وہ بڑے ہی پرشوکت الفاظ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ حضور کے الفاظ میں سنا دوں۔ 40 نمبر 4 کے صفحہ 6 اور 7 پہ حضور فرماتے ہیں، میں محض نصیحت للہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہی طینت ہے تو خیر، آپ کی مرضی، لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بد دعائیں کریں اور رو رو کر میرا استیصال چاہیں۔ پھر اگر میں کاذب ہوں گا تو ضرور وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائیں اور اس قدر رو رو کر سجدوں میں گریں کہ ناک گھس جائیں اور آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے گل جائیں اور پلکیں جھڑ جائیں اور کثرت گریہ وزاری سے بینائی کم ہو جائے اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے یا مالی خولیہ ہو جائے، تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی، کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پر بد دعا کرے گا وہ بد دعا اسی پر پڑے گی۔ میری روح میں وہی سچائی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ مجھے خدا سے ابراہیمی نسبت ہے۔ کوئی میرے بھید کو نہیں جانتا مگر میرا خدا۔ مخالف لوگ ابس اپنے تئیں تباہ کر رہے ہیں۔ میں وہ پودا نہیں ہوں کہ ان کے ہاتھ سے اکڑ سکوں۔ اگر ان کے پہلے اور ان کے پچھلے اور ان کے زندے اور ان کے مردے تمام جمع ہو جائیں اور میرے مارنے کے لیے دعائیں کریں تو میرا خدا ان تمام دعاؤں کو لعنت کی شکل میں بنا کر ان کے منہ پر مارے گا۔ دیکھو، صدہا دانشمند آدمی آپ لوگوں کی جماعت میں سے نکل کر ہماری جماعت میں ملتے جاتے ہیں۔ آسمان پر ایک شور برپا ہے اور فرشتے پاک دلوں کو کھینچ کر اس طرف لا رہے ہیں۔ اب اس آسمانی کارروائی کو کیا انسان روک سکتا ہے؟ بھلا اگر کچھ طاقت ہے تو روکو۔ وہ تمام مکر و فریب جو نبیوں کے مخالف کرتے رہے ہیں وہ سب کرو، اور کوئی تدبیر اٹھا نہ رکھو۔ ناخنوں تک زور لگاؤ، اتنی بد دعائیں کرو کہ موت تک پہنچ جاؤ، پھر دیکھو کہ کیا بگاڑ سکتے ہو۔ خدا کے آسمانی نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں، مگر بدقسمت انسان دور سے اعتراض کرتے ہیں۔ جن دلوں پر مہرے ہیں ان کا ہم کیا علاج کریں؟ اے خدا تو اس امت پر رحم کر، آمین۔ یہ حضور نے تجویز 29 دسمبر سن 1900 کو پیش فرمائی تھی۔ جزاک اللہ۔ کل صاحب، حضور نے پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے سامنے بھی ایک تجویز پیش فرمائی تھی، وہ کیا تھی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
کئی سال پہلے اپنی کتاب انجام آتم میں اپنا ایک الہام شائع فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے علماء کے ساتھ مباحثات اور مناظرات سے منع فرمایا، اس لیے میں اس الہام کی اتباع میں خدا سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں مولویوں سے مباحثات نہیں کروں گا۔ اس کے کئی سال بعد سن 1900 میں، جس سال میں یہ کتاب لکھی گئی، پیر صاحب کی طرف سے اشتہار چھپا کہ مجھے خدا نے الہام کیا ہے کہ اس نے مجھے قرآن کریم کے علوم اور معارف سکھائے ہیں۔ اب یہ دعویٰ ایسا تھا کہ جس کے پبلک میں پھیلنے کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ مشتبہ ہوتا تھا۔ تو حضور نے پیر صاحب کے سامنے یہ تجویز پیش فرمائی کہ پیر صاحب، ایک طرف میرا دعویٰ ہے کہ مجھ کو خدا نے علوم قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس کے بالمقابل آپ کا اشتہار چھپا ہے کہ آپ کو خدا نے علم قرآن سکھایا ہے، تو اس کی آزمائش اس طرح ہو سکتی ہے کہ کسی محفل میں قرآن کریم کی آیات قرعہ ڈال کر انتخاب کر لی جائیں، اسی محفل میں بھی آپ بھی بالمقابل عربی زبان میں فصیح و بلیغ ان منتخب شدہ آیات کی تفسیر لکھیں۔ اس حضور کی طرف سے اشتہار چھپنے کے بعد پیر صاحب نے از خود یہ اشتہار شائع کر دیا کہ میرے اور آپ کے درمیان عقائد کا اختلاف ہے، اس لیے میں فلاں تاریخ کو لاہور میں آ رہا ہوں، آپ منقولی دلائل کے اعتبار سے پہلے ان اختلافی عقائد پہ میرے ساتھ مباحثہ کریں۔ اور بعض وہ علماء جو کئی سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکفیر پہ فتوے دے چکے تھے اور تقریر اور تحریر کے ذریعے آپ کی تکفیر کو مشتہر کرتے تھے، ان کے نام لکھے کہ اگر فلاں فلاں مولوی یہ فیصلہ دے دیں کہ پیر صاحب جیت گئے اور مرزا صاحب ہار گئے، تو پھر مرزا صاحب توبہ کر کے اپنے دعوے سے میرے ہاتھ پہ بیٹھ گئے۔ تو اس کے بعد تفسیر نویسی کے بارے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے تو یہ دعوت نہیں دی، میں نے تو دعوت عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر نویسی کی دی ہے، منقولی مباحثات کی دعوت میں نے نہیں دی۔ پیر صاحب اپنے اشتہار کے مطابق لاہور میں آئے، وہاں جلسہ کیا اور اشتہار چھاپے کہ دیکھو جی، ہم نے وعدہ کیا تھا، دعوت دی تھی، اور مرزا صاحب ہمارے ساتھ مباحثات کے لیے نہیں آئے، اس لیے ہم جیت گئے اور مرزا صاحب ہار گئے۔ اس فتح کی بات کو اشتہارات کے ذریعے پنجاب میں دیواروں پہ چسپاں کیا گیا، جلسوں میں اس بات کو کہا گیا، اور اخبارات میں مسلسل اس بات کا تذکرہ ہوا، لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ پیر صاحب جیت گئے، مرزا صاحب ہار گئے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں، میں تو آج سے اتنے سال پہلے خدائے الہام کی روشنی میں آپ سے مباحثات بند کر چکا ہوں، اور میں نے مباحثات نہ کرنے کا خدا سے عہد کر لیا ہے، اس کے بعد میں آپ سے مباحثے کروں تو یہ خدائے الہام کی نافرمانی ہے، اور جو میں نے خدا کے ساتھ عہد کیا یہ اس سے انحراف ہوگا۔ اور میں نے آپ کو مباحثات کی دعوت دی بھی نہیں تھی، میں نے تو آپ کو عربی زبان میں قرآن کریم کے تفسیری کمالات کے موازنے کی دعوت دی تھی، اس کو تو آپ نے قبول نہیں کیا۔ اور دوسرے ایک وہ مولوی جو یہ فیصلہ دیں، وہ تو مباحثہ ہونے سے کئی سال پہلے فیصلہ دے چکے ہیں، آپ کے ہم عقیدہ ہیں، آپ کے ہم خیال ہیں، میرے مخالف ہیں، اور میرے عقائد کی تکفیر پہ وہ فتوے دے چکے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، تو ان کے فیصلے کی حیثیت کیا؟ اور جب میں نے آپ کی بیعت ہی کر لی ان کے فیصلے کے نتیجے میں، تو پیر اور مرید کا آپس میں مقابلہ کیسا؟ اس پر حضور نے اس 40 میں یہ فرمایا کہ اب میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ
آپ اپنے گھر میں بیٹھے، میں اپنے گھر میں بیٹھا۔ آخر جو 2 مہینے پہلے آپ کے اندر عربی دانی کے کمالات تھے اور قرآن پاک کی تفاسیر اور اس کے علوم کے جو خزانے تھے وہ آپ کے سینے سے محو تو نہیں ہو گئے، وہ کمالات آپ سے 2 مہینے میں چھین تو نہیں گئے، آپ بھی وہی کمالات ہیں، وہی علوم آپ کے سینے میں مدفون ہیں، تو ان کمالات کو، ان علوم کو دنیا کے سامنے آشکار کریں۔ حضور نے فرمایا اب میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ 15 دسمبر سے 25 فروری تک ان 70 دن کے اندر اندر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بے شک عرب کے ادیبوں کو بلائیں، مولوی محمد حسن بٹالوی، عبد الجبار غزنوی، محمد حسن بھی، ان علماء کو بلائیں، یا جتنے بھی علماء مولوی آپ کو میسر سب کو اپنے ساتھ ملا لیں، اور سورۃ فاتحہ کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر لکھیں جو 4 اجزاء سے اس کی ضخامت کم نہ ہو۔ اس سورۃ فاتحہ کی عربی تفسیر میں میرے دعوے کی تردید کا ثبوت بھی مہیا کریں، اور جو نئے کمالات آپ کو خدا نے اس صورت کے معارف سکھائے ہیں ان کا بھی اندراج کریں، اور فرمایا کہ میں بھی اپنے مقام پہ بیٹھے ہوئے 70 دن کے اندر اندر سورہ فاتحہ سے اپنے دعوے کا ثبوت مہیا کروں گا، اور فرمایا کہ میرا نشان یہ ہے کہ 70 دن کے اندر اندر میری تفسیر چھپ کر منصہ شہود پہ آئے گی، لیکن خدا آپ کو، آپ کے حامیوں کو توفیق نہیں دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے تمام عرب اور ہندوستانی علماء کی امداد کے ساتھ 70 دن کے اندر اندر سورہ فاتحہ کی عربی فصیح و بلیغ تفسیر لکھ کر چھاپ دیں، اور 3 غیر جانبدار عرب کے ادیب اس کو پڑھ کر قسم کھا کر یہ کہہ دیں کہ پیر صاحب کی تفسیر فائق ہے، عربی بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے بھی فوقیت رکھتی ہے، اور علوم اور معارف کے اعتبار سے بھی اسے برتری حاصل ہے، تو فرمایا میں سمجھوں گا کہ یہ میرے دعوے کی تکذیب کے اس سے بڑھ کر ثبوت کوئی نہیں۔ چنانچہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور اپنی تمام کتابیں جلا دوں گا۔ فرمایا آج کے بعد میری تکذیب کے لیے آپ کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی سامان نہیں ہو سکتا، میرے دعوے کی سچائی اور کذب کا امتحان اس کے ذریعے کر لیں۔ تو یہ تجویز حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیر صاحب کے سامنے پیش فرمائی تھی۔ جزاکم اللہ۔ تو قاسم حضور نے لوگوں کی تسلی کے لیے بھی 2 تجویزیں سامنے رکھی تھیں، وہ کون سی 2 تجویزیں تھیں؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، اگر پہلے نشانات آپ کو اطمینان نہیں دیتے اور آپ کے دل کو شبہات چمٹے ہوئے ہیں، تو اگر آپ سچی توبہ کی نیت دل میں لے کر یہ عہد کر لیں کہ اگر خدا کی طرف سے کوئی ایسا فوق العادت امر بطور نشان کے ظاہر ہوا جو انسانی طاقت سے بالاتر ہو، تو اس نشان کا مشاہدہ کر کے آپ اپنے دل کی بغض اور نفرت کو دور کر کے میری بیعت کر لیں گے، تو مجھے امید ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کی اس سچی نیت کو قبول کر کے ضرور نشان دکھائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں مدت تو اپنی طرف سے 2 دن یا 3 دن کی مقرر نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ نشان دکھانا خدا کا کام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ موجودہ زمانے کے افراد کو نشان دکھانا چاہتا ہے تو 50-60 سال تو مدت وہ نہیں مقرر کرے گا۔ لازمی طور پہ اگر اس نے اس زمانے کے انسانوں کو نشان دکھانا ہے تو کوئی مدت ایسی ہی معقول ہوگی جو دنیا دار لوگ اپنے دنیاوی کاروبار میں بھی، امور تجارت میں بھی اس مدت کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا اگر کم از کم 40 نامی علماء اور معزز مسلمان یہ اشتہار دے دیں کہ اگر ہمیں کوئی نشان دکھایا جائے تو ہم قبول کر لیں گے، تو میں دعا کروں گا یقین اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نشان دکھائے گا۔ دوسری تجویز حضور نے یہ پیش فرمائی کہ بٹالہ میں یا امرتسر میں یا کسی اور جگہ پہ علماء بھی اور میں بھی جمع ہو جاؤں، تمام علماء خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے خدا، اگر یہ انسان جو دعویٰ کرتا ہے کہ مسیح فوت ہو گیا اور میں ہی مسیح اور میں ہی مادی ہوں اور نشانات دکھانے کا مدعی ہے، اگر اس کا تمام دعویٰ، اس کا تمام کاروبار
اس کی افتراء پہ بنیاد ہے تو اس کو مسلمانوں سے دور کر دے، اس فتنے کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہٹا لے، اور جو سلوک تو نے مسلمہ کذاب اور اسود انسی کے ساتھ کیا تھا اس کا بھی وہی انجام کر، اسلام کو اور اہل اسلام کو اس کے شر سے بچا لے۔ اور پھر یہ دعا کریں دوسری تمام علماء کہ اگر یہ انسان واقعی تیری طرف سے ہے، سچا مسیح ہے، سچا مہدی ہے، اسلام کا حامی ہے، تو نے ہی اس کو کھڑا کیا ہے، تو پھر کوئی ایسا فوق العادت نشان دکھا جس سے دیکھ کر ہماری طبیعتیں بھی اس کی طرف مائل ہوں، اسے قبول کرنے کی طرف متوجہ ہوں، اور ہم اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اور ہماری ہدایت کا سامان مہیا کر۔ فرمایا کہ دوسری طرف میں اپنے الہامات کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کے بعد کھڑا ہو کر دعا کروں کہ اے خدا، اگر یہ الہامات جنہیں میں تیری ذات کی طرف منسوب کرتا ہوں، اگر یہ افتراء ہے، اگر میں مسیح اور مادی نہیں ہوں، اگر یہ فکرات تیرے منہ کا کلام نہیں، تو پھر تو 1 سال کے اندر اندر مجھے ہلاک کر دے، میرے اس کاروبار کو تباہ و برباد کر دے، اور دنیا کو میرے شر سے بچا لے۔ اور اے خدا، اگر یہ فکرات تیرے منہ کا پاکیزہ کلام ہے، اگر میرے دعوے کی بنیاد تیری طرف سے رکھی گئی، تو میرا حامی، معین اور مددگار ہے، میری پشت پناہ ہے، تو پھر اس آئندہ سال میں مجھے ترقیات عطا فرما، میری عمر میں برکت دے، میری جماعت میں فوق العادت ترقی دے، کثرت سے لوگوں کو میری طرف مائل کر دے، آسمانی تائیدات میرے شامل حال ہوں، اور سب اس پہ آمین کہیں۔ تو یہ 2 تجویزیں حضور نے لوگوں کی تسلی کے لیے ان کے سامنے پیش فرمائی۔ جزاکم اللہ۔ کرم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے حضور کی کتاب 40 کے مضامین سے ہمارے ناظرین کو بتایا، فجزاکم اللہ حسن الجزا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیں۔ اگلے پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور کتاب لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔